ایک بیان پہ نا کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا. میرا بیان یہ چل رہا تھا کہ بہو اور سسر کا اللہ نہ کرے کوئی غلط ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. ساس اور داماد کا خدا نخواستہ غلط ریلیشن ہو جائے, اس میں ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں, کسی مدرسے سے فتویٰ لیا کریں, لوگ وہمی بن جاتے ہیں. ہو جائے تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی پہ حرام ہو جاتا ہے. سوتیلی بیٹی اور سوتیلے باپ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سوتیلی بیٹی کی ماں اس باپ پہ حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سگی بیٹی اور سگے باپ میں اگر یہ ریلیشن ہو جائے تو اس بیٹی کی جو ماں ہے وہ اپنے شوہر پہ کیا ہو جاتی ہے, حرام. اب یہ اسلام کی پابندی ہے نا, لیکن اس میں ڈیٹیل ہے, خود سے فیصلہ نہ کریں. تو نیچے ایک ہندو نے لکھا میں اسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ ٹینشنیں بہت ہیں فالتو کی. یعنی پورے الفاظ تو مجھے اس کے یاد نہیں, اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ میں اسی وجہ سے اسلام, کلی کی بات ہے, کلی کلپ میں کوئی دیکھ رہا تھا اپنا نیچے کسی ہندو کے کمنٹ سے, یا بھائی اسلام میں یہ فضول چیز, معاذ اللہ اس طرح کی فضول قسم کی ٹینشن ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے. مسلمان ہو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. باہر جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا, جہاز میں بیٹھو حلال حرام, بھائی حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے. پھر وہاں گئے تو 10 مسائل. جو لوگ زنا سے بچتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے امریکہ میں, بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں, بہت اونچی پوسٹ پر ہیں, لاہور کے ہیں, وہ اوریجنل لاہوری نہیں ہوتے تو لاہور کے ہیں. بہت, ایک تو پاکستانی جتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بہت سے باہر نکل جاتے ہیں, تو بڑے قابل ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, ان کی بڑی عزت ہے, گورے بڑی عزت کرتے ہیں ان کی. تو اللہ نے پھر اسی حساب سے پیسہ بھی ان کو بہت دیا. تو اب کیا ہے کہ صحت مند بھی ہیں, لاہوری آپ کو پتہ ہے سری پائے کھا کے جوان ہوتے ہیں نا. لسی والا واقعہ یاد ہے, لسی اور چائے والا. تو پنجاب کے لوگوں کی صحتیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ خوراک اچھی ہوتی ہے. تو وہ بڑی اچھی خوراک مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے. بیان سنتے ہیں پابندی کے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی سنیں, ہو کیا سکتا ہے, یقینی ہے کہ سنیں گے یہ واقعہ. تو لیکن پتہ نہیں کسی کو چلے گا کہ کون کس کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں بہت سے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور بہت سے لاہور کے ہیں, اس لیے میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب جب اتنی اچھی پوسٹ پہ ایک ڈاکٹر ہو اور اتنی اچھی گاڑی ہو اس کے پاس, اور اتنی ریل پیل, اور جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اور بیگم کی عمر بھی کیا ہو گئی ہو, ڈھلک گئی ہو, اور آس پاس حسین لیلائیں نرسوں کی شکل میں گھومتی ہوں. ہاسپٹل میں نرسیں جو ہے نا, ہر طرح کی نرسیں ہوتی ہیں, آڑی ترچھی بھی ہوتی ہیں, حسن و جمال کا پیکر بھی ہوتی ہیں. اب آپ ایسا نہ ہاسپٹل چلے جاؤ, یار مفتی صاحب تو بڑے زبردست, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے مجھے بتایا. ٹھیک ہے, تو پیسہ بھی ہے اور وہاں زنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی عمر ہو گئی 50-55 سال, کہہ رہے ہیں میں نے الحمدللہ زنا نہیں کیا, لیکن بتا رہے تھے کہ میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں, بہت ٹینشن میں رہتا ہوں. کیونکہ جب آدمی 55-60 سال کا ہوتا ہے تو بیگم کی عمر بھی ایک زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. پھر اتنے وسائل کے ساتھ جب لڑکیاں خود برائی کی آفر کر رہی ہوں, اور انسان 1-2 دن کی بات نہیں ہے, 20-25 سال سے اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھے. تو مجھے اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے, میں نے کہا سلوٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو. میں نے کہا آپ کو کیا ہے, میری طرف سے سلوٹ. تو تقویٰ ہے بھائی, یہ کیا ہے, تقویٰ ہے. خیر میں نے ان کو غلط مشورے بھی دیے کہ آپ شادی کر لیں, جن کو آپ غلط کہتے ہیں آپ کے لحاظ سے. انہوں نے کہا پٹوں گا یار, سسرال سے بہت برا پٹوں گا. اب بتاؤ یار یہ ظلم ہے یا نہیں ایک آدمی کے اوپر, پیسہ بھی ہے اس کو 100. میں نے کہا آپ 3 امریکی خوبصورت نرسوں کو مسلمان کرو. اب ان کو یہ نہیں بتانا اس لیے مسلمان کر رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو. بھائی جب نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی خوبصورت مل رہی ہے تو خوبصورت سے مل لو, خوبصورت سے کر لو. لیکن ان کو چونکہ مل رہی ہے نا خوبصورت, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زنا کرنے سے بہتر کیا ہے, مسلمان کرو ان کو, اور مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. نہیں ہو رہی تو جاؤ, نہیں کرو جاؤ, بھائی نہیں کریں گے شادی. جو برائی کی پیشکش کرے اس سے بولو بھائی اسلام میں زنا کیا ہے, حرام ہے. بولو بھائی آپ اسلام قبول کرو سچے دل سے, ایسا نہ ہو کہ صرف شادی کی لالچ میں کر رہی ہو. اس کو کتابیں دو, اور جب تجربہ کرو کہ واقعی دل سے مسلمان ہوئی ہے,
نکاح کر لو اس سے, اور اس کو بتا دو 2 اور کروں گا, پہلے ہی بتا دو اس کو. تو وہ انگریز لڑکیاں آپ کو پتہ ہے دوسری تیسری بیوی بننے پر آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں, مسلمان عورتیں راضی نہیں ہوتی, انگریز ہو جاتی ہیں. وہاں جو لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بوائے فرینڈ ہے اس کمبخت نے چھپا کے 25-30 گرل فرینڈس اور بھی رکھی ہوئی ہیں, اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے. تو وہ زیادہ آسانی سے ان کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے. تو لیکن وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب پٹواؤ گے, میں لاہور میں جو ہے نا, ایک تو میرے بچے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے, اور پھر وہ بڑے مسائل ہیں. لیکن بہرحال ان کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے برائی سے بچنا, کتنا بڑا حوصلہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں اب یہ ہندو جو مجھے کہہ رہا تھا یہ ساس بہو کے جو میں نے واقعات بیان کیا, سسر بہو اور یہ, تو اس پہ جو کہہ رہا تھا یار یہ اتنی ٹینشن ہے, اس کو جب اس ڈاکٹر صاحب کا واقعہ بتائیں گے اس ہندو کو, تو وہ تو کہے گا یہ تو اس سے بھی بڑی ٹینشن ہے یار, اتنے ایک موقع مل رہا ہے. دیکھو یہ ہندو لوگ اسلام کی 4 شادیوں پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, لیکن جب اسلام زنا سے بچنے کا کہہ رہا ہے, بیوی سے وفا کرنے کا کہہ رہا ہے, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, عیاشی کو برا نہیں کہتے. بتاؤ مرد کی عیاشی زنا میں ہے یا نکاح میں؟ زنا میں عیاشی ہے. اسلام نے تو مرد کو پابند کر دیا, بھائی جو بیوی ہے بس وہی ہے, اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن بہت سے کرتے ہیں عیاشی, کوئی حد نہیں. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے خود بتایا, میں نے کہا دیکھو دل سے بتاؤ آپ ساری زندگی ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, بیوی ایک ہوتی ہے لیگل, انلیگل بہت کچھ ہوتا ہے. سب ہندو ڈاکٹر نہیں کرتے ہوں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بہت سے کرتے بھی ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے صحیح بات بتا دی, اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا, لیگل بیوی ایک ہے, باقی بہت ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. تو صحیح بات تھی, اس نے بتا دی مجھ سے کہ بھائی بہت ہوتا ہے منہ مارنا, اور کہا کہ اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اس نے مجھے خود بتایا کہہ رہے اس کو اب برا نہیں سمجھا جاتا, ادھر ادھر سفر کرنے جاتے ہیں سب, طوائف خانوں میں جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے, نائٹ کلبوں میں جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اچھا نہیں ہے, اسلام نے اس طرح کہہ دیا. تو خیر اب دیکھو وہ جب یہ سنے گا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنے مالی وسائل, سب کچھ ہونے کے باوجود نرسیں خود دائیں بائیں آ کے گناہ کی آفر کر رہی ہیں, پھر بھی وہ برائی کی, اور ہے بھی لاہوری. ہندو تو سبزی کھاتے ہیں بھائی, تمہارے لیے تو بچنا آسان ہے, لیکن جو لاہور کا ہو صحت مند, صحت اس نے لاہور والی رکھی ہوئی ہو, لاہور کا پانی اور لاہور کی ہوا. میں لاہور جاتا ہوں نا, دیکھو کراچی کے بہت فضائل ہیں, مجھے محبت کراچی سے ہی ہے, جو سیدھی سی بات بتا دوں, لیکن صحت کراچی میں نہیں ہے. لاہور میں جاتا ہوں نا, ایک دم رنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے, بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پانی ایسا ہے کہ آدمی پیے اور غائب, اتنا اچھا پانی, ایسی اچھی ہوا, تو صحت وہاں جا کے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو وہیں کا جو کوئی پلا بڑا ہو, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم میں شہبازی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو شاہین کرگس یعنی گدھ میں, شاہین کا جو بچہ تھا نا غلطی سے گدھ کے پنجرے میں, وہ گھونسلے میں آ گیا, تو بچپن سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا, گدھوں کے ساتھ, تو اب اس کی حرکتیں بھی کیا ہو گئیں, گدھوں والی, تو فریب میں آ گیا نا. تو علامہ اقبال نے کہا جو شاہین کی پرواز اور شکار کا اسٹائل ہے, تو شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں رہ کے بڑا ہو, جوان ہو, تو حرکتیں اس کی شاہینوں والی نہیں ہوں گی, گدھوں والی ہوں گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو بھائی تہذیب کراچی میں, صحت لاہور میں. کراچی آئیے تو آپ کو آئیے, بیٹھیے, جائیے, تشریف لائیے, یہ ایٹیٹیوڈ ملے گا آپ کو. صحت سے باریک باریک آپ دیکھیں نوجوانوں کو کیا حال ہے, قمیض اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, پوری پتھریاں وتھریاں ڈاکٹر باہر سے بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں, گردے میں کتنی پتھریاں باہر سے نظر آ رہی ہیں, گردہ بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا, پتہ نہیں. تو لیکن صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ لاہور میں تہذیب اتنی زیادہ نہیں ہے, میں گیا ہوں وہاں, بہت طبیعت سے آدمی کو دھوتے ہیں وہ لوگ نا, اسٹائل ایسا وکری ہے بالکل, ہر وقت مستی میں رہیں گے. لاہور جاؤ پنجاب والوں سے ملو, ایسا لگتا ہے ہر وقت فل مستی میں, ٹھیک ہے نا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ میں رہتے, یعنی اس کنڈیشن میں رہتے ہیں, لطیفے اور جوک اور وہ جگت کہتے ہیں,
جگت بازیاں بہت بس مستائے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. تو صحت کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ پنجاب میں ملے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لاہور میں رہا نہیں ہے اسے کیا خبر کہ کیا صحت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جاؤ 1-2 مہینے وہاں گزارو تو آپ کو پتہ چلے گا, چہرہ میں ایسا کھل جائے گا, کلر آپ کا بالکل وائٹ ہو جائے گا اور ایسا زبردست لال سرخ ہو جائے گا چہرہ. تو بڑی ٹائٹ صحت بنتی ہے وہاں جا کے. تو وہ ڈاکٹر بھی لاہور کے. تو ہندو کو کوئی بتائے کہ بھائی تو ذرا لاہور میں 2 مہینے گزار اور پھر تیرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو, پھر تو بھی جا امریکہ میں اور نرسیں تیرے بھی دائیں بائیں گھوم رہی ہوں اور کھا بھی گوشت. ٹماٹر کھانے سے دوسری شادی سمجھ میں نہیں آتی. اور میرے بیان ٹماٹر کھانے والوں کے لیے ہیں ہی نہیں. کھا بھی گوشت, پائے جو وہ کھاتے ہیں لاہور کے لوگ, گوجرانوالا لاہور ساتھ ہی ہے نا, اتنے پائے کھاتے ہیں کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو یہ کھا جاتے ہیں. سجی کے پائے اور فلانے کے پائے اور ڈمکانے کے پائے اور سری پائے اور انڈے چھولے اور مرغ چھولے, اتنی پیٹم بم جیسی خوراکیں ہیں. ہم بچپن میں بھی لاہور جاتے تھے, ہوٹل میں جا کے پوچھتے تھے کیا ہے اچھا کھانا, کہہ رہے مرغ چھولے. میں نے کہا نام ایسا خطرناک ہے یار. تو چھولے ایک تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کتنے, پھر دیسی مرغ کے چھولے وہ, اور کیا ایٹم بم بنا رہا ہے کیا, ابھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لے آ بھائی. تو مرغ چھولے کھائے ہوئے اور سری اور پائے اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ کھا کے پھر آدمی کہاں چلا جائے, امریکہ میں. تو کسی ہندو کو لاؤ جو میرے بیان پہ کمنٹس کر رہا تھا نا, ابے یہ کیا, ابے یہ کیا, تو اس کو لے کر آؤ, اس کو 2 مہینے لاہور میں رکھو, وہاں کی ہوا اور وہاں کی جو مستائی ہوئی طبیعت جو لوگوں کی ہے وہ اس سے بھی مانوس ہوگا, تھوڑا لائف کو انجوائے کرنا بھی سیکھے گا. پھر اس کو اچھی طرح فل کر کے آپ بھیج دو امریکہ. پھر اس سے بول بچ کے دکھا, تو وہ کہے گا بھائی میں تو پہلے اسلام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اب تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک انگریز مسلمان ہوا انڈیا میں گرمیوں میں, تو ایک دیہاتی نے بولا مسلمان رمضان میں ہو گیا, تو بولا ہو تو گیا, ابھی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا اس کو. تو میرے بھائی یہ جو پابندیاں اسلام نے ہم پہ لگائی ہیں یہ ہندو کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ اس کا موت کے بعد زندگی کے بارے میں تصور ہے نہیں, وہ مرنے کے بعد حیات پر یقین نہیں رکھتا. تو اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, ارے ہم نے پانی سے تمہیں انسان بنا دیا, ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی, تو تمہیں کیا لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں. کھاؤ پیو موج مستیاں کرو, بیوی ادھر ایک لیگل ہے اور ادھر انلیگل درجنوں طوائفوں سے منہ کالا کر رہے ہو, اور بس موج مستیاں کی اور مر گئے. تو تم کیا سمجھتے تھے اس لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں. فتعال اللہ الملک الحق, اللہ فرماتے ہیں وہ رب جس نے بنایا وہ اس عیب سے پاک ہے. نا 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 نا, وہ اس عیب سے پاک ہے. الملک وہ بادشاہ ہے, الحق برحق, جو برحق بادشاہ ہوتا ہے وہ اچھے قانون بناتا ہے جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, اور جو بیکار حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی عوام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جس کا کوئی لا نہ ہو, کوئی ریاست دیکھی جس کا کوئی لا نہ ہو. آپ کسی ملک میں گئے, آپ نے کہا یار یہاں گرین سگنل پہ رکنا ہے یا ریڈ پہ رکنا ہے, انہوں نے کہا یہاں کسی پہ بھی نہیں رکنا. جیسے وہی لکھنؤ والے سے پوچھا نا, لکھنؤ والے نے سبزی والے سے پوچھا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن, اس نے کہا دنادن بکتے ہیں, دنادن. تو بالکل یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ اللہ کا پوچھا جا رہا ہے کہ گرین پہ رکنا ہے ریڈ پہ, انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی قانون سرے سے ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. ملک کو 50 سال ہو گئے بنے ہوئے, مگر قانون نہیں ہے کہ سگنل گرین پہ, سگنل ہے ہی نہیں, بھیڑتے چلے جاؤ. وہ کہے بھائی اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے, کوئی لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے تو کیا ہے, جو نکل گیا نکل گیا, جو مر گیا وہ مرا رہا ہے, تو کیا ہو گیا. تو دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ دیکھی؟ تو یہ کیسی بات ہے یار, جو حکم الحاکمین ہے, خدا ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور کوئی قانون سازی نہیں کی. نا 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 نا, وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے نہ چھوڑا ہے. اس نے کہا میں نے حلال و حرام رکھا ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز, یہ پاک یہ ناپاک. کھانے میں بھی یہ پاک خوراک ہے, کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک چیزیں مت کھاؤ. دیکھو ہم جو نہاتے, دیکھو انگریز بھی نہاتے ہیں, کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے ان کو نہاؤ, ڈاکٹر کے کہنے پہ نہاتے ہیں نا. ڈاکٹروں نے کہا بھائی نہانے سے کیا ہوتا ہے, جراثیم جرمز مرتے ہیں. ہم کیوں نہاتے ہیں؟ مذہب نے کہا نہاؤ, تمہارے باپ کو بھی نہانا پڑے گا, جرم مرے نہ مریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتطہرین, پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے.